الرحمن علم القرآن خلق الانسان صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورہ رحمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سورت میں اپنی رحمت اور اپنی نعمتوں کو بیان فرماتا ہے، اور خاص بات یہ کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ انسانوں اور جناتوں سے مخاطب ہو کر گفتگو فرماتا ہے، اور بار بار فرماتا ہے کہ اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں یا کسی کی بات کو سنتے ہیں تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بات کون کر رہا ہے، اور یہ کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے، وہ بات کیسے کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس صورت میں انسانوں اور جناتوں سے بات کرتا ہے۔ سورت کی شروعات ہے لفظ رحمان سے، فرمایا الرحمن، وہ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علم القرآن، اسی نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کو جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہے، جو صفات ہے، صفاتی ناموں میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ رحمان ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو یہ قرآن ہے، الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ خلق الانسان، اور اسی نے انسان کو بنایا۔ جس نے انسان کو بنایا اسی نے انسان کو یہ کتاب دی، اسی نے انسان کو ایک راستہ دکھا دیا۔ علمہ البیان، اور اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کیے ہیں تقریباً 18,000، ان میں سے جو اشرف المخلوقات ہے یعنی انسان، اس کا ذکر کیا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، لیکن صرف یہاں انسان کا ذکر کیا کہ اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ اسی طرح علمہ البیان، کہ اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ ویسے انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہے، اس میں جو سب سے بڑی صلاحیت ہے وہ بولنے کی۔ لفظ رحمان سے شروع کرنے کی ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کہ مشرکین جو تھے وہ لفظ رحمان سے بہت زیادہ چڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کسی رحمان کو نہیں مانتے ہیں۔ جس طرح کل آپ نے سنا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فوراً سہیل بن عمر نے روک دیا، کہا کہ نہیں، ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، رحمان کو کاٹیے، صرف لکھیے بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم رحمان کے نام سے چڑھتے ہو، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علم القرآن، اسی نے انسان کو بنایا۔ علم القرآن، اسی نے انسان کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اور اسی رحمان نے تو انسان کو بنایا ہے۔ علمہ البیان، اور اسی رحمان نے تو تمہیں بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند ایک حساب مقرر میں چل رہے ہیں۔ کبھی دن کا چھوٹا ہونا، کبھی رات کا چھوٹا ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ رات، دن، مہینے، سال، یہ خود بخود نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے؟ کبھی رات چھوٹی ہو رہی ہے، کبھی رات بڑی ہو رہی ہے، کبھی دن چھوٹا ہو رہا ہے، کبھی دن بڑا ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ الشمس والقمر بحسبان، کے سورج اور چاند ایک حساب مقرر میں چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ نجم ہے، نجم کے معنی دو ہیں، ایک تو یہ کہ ستارے، اور دوسرا عربی زبان میں نجم ایسے پودے کو بھی کہتے ہیں، جھاڑیوں کو۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو میننگ ہوگا کہ جھاڑیاں اور درخت سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور ستارے کے معنی میں لیا جائے تو ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کی کیفیت کیا ہے واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔
والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ایک میزان عدل قائم کر دی، ایک بیلنس بنا دیا۔ والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان، تو تم اللہ کی بنائی ہوئی میزان میں، اللہ کے بنائے ہوئے کرائٹ ایریا میں ذرہ برابر بھی تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ میزان کو قائم رکھو، اور جب تم ناپ تول کرو تو اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے اپنے مخلوقات کے لیے زمین کو بچھا دیا، زمین کو پھیلا دیا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس زمین کو اس طرح بچھایا کہ اس میں قسم قسم کے میوے ہیں اور غلاف والے کھجور کے گوشے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور بھوسے دار اناج اور خوشبودار پھول۔ بھوسے دار اناج کا کیا مطلب؟ یعنی اناج انسانوں کے لیے اور بھوسا جانوروں کے لیے، چارہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے گروہ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اسی نے انسان کو بجنے والی ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اسی نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے گروہ، تو تم اپنے پروردگار کی اب کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہی رحمان ہے جو دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار ہے۔ دونوں مشرقین اور دونوں مغربین سے کیا مراد؟ مشرق کہتے ہیں ایسٹ، جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور مغرب کہتے ہیں جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ لیکن جب موسم چینج ہوتا ہے، جیسے سمر سیزن ہے، گرمیوں کا موسم ہے، تو اس موسم میں، گرمیوں کے موسم میں سورج کے نکلنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، اور جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو اس زمانے میں سورج نکلنے کی اور ڈوبنے کی جگہ ایکسچینج ہوتی ہے، الگ الگ جگہ ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دو مشرق اور دو مغرب ہو گئے۔ یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام ڈائریکشنز کا مالک ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، ہر جگہ کا، تمام ڈائریکشنز اور تمام پلیسز کا۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہی وہ رحمان ہے، وہی وہ ذات ہے جو تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کا مالک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اور وہی وہ رب ہے کہ جس نے دو سمندروں کو اس طرح بہایا کہ لگتے تو ہیں کہ وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک ایسا آڑ ہے جو ایک دوسرے کو تجاوز نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تیرے رب نے کس طرح دو سمندروں کو ایک ساتھ چلایا؟ ایک طرف میٹھا پانی ہے، ایک طرف کھارا پانی ہے، چاہے کتنی بڑی طوفان کیوں نہ آ جائے، کتنی بڑی لہریں کیوں نہ آ جائے، وہ ایک دوسرے میں مل نہیں سکتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور انہی سمندروں میں سے موتیاں اور مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور سمندروں میں جو کشتیاں اور جو جہاز پہاڑ کی طرح چل رہی ہیں، وہ سب تیرے رب کے قبضے قدرت میں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے تمہاری اتنی سی چھوٹی سی کشتی میرے اتنے بڑے سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں چلا جاتا ہے؟ اگر میں ایک چھوٹی سی لہر بھیج دوں تو تمہاری کشتی اس طرح غرق ہو جائے گی، قیامت تک تمہارا نام و نشان پتہ نہیں چلے گا۔ یا پھر یہ کہ جو پہاڑ ہوتے ہیں سمندروں میں، اس کا ذکر ہے یہاں، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندروں میں جو پہاڑ ہے وہ بھی تو اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ،
اور اس روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے، جتنے جاندار ہیں، جو بھی پیدا ہو چکے ہیں اسے مرنا ہے، اور جو کچھ بھی ہے جتنے مخلوقات، ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ذات صرف تیرے پروردگار کی ہے جو بڑی عظمت اور جلال کا مالک ہے۔ اور ہم سب تباہ ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، ہم سب فانی ہیں، اور باقی کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی رکھیں گے۔ کچھ سوالات دیکھ لیجیے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ سوال نمبر 1، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ نمبر 1 توحید، ٹھیک ہے، کلمہ شہادت کہہ لیجیے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ پہلی بنیاد ہے۔ نمبر 2 نماز۔ نمبر 3 رمضان المبارک کے روزے۔ نمبر 4 حج۔ اسلام کی بنیاد ہے نا۔ نمبر 5 زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال سے ہٹ کریں، ٹیسٹ کریں۔ زکوٰۃ کس چیز کا نام ہے؟ کس کو زکوٰۃ کہتے ہیں؟ صاحب نصاب، کیا بول رہے تھے آپ؟ جس کے پاس مال ہے اس پر زکوٰۃ تو ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں کس کو؟ اپنے مال کو پاک کرنا۔ ٹیکس نہیں، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی مال میں سے نکال کر جو مال ہم غریبوں کو دیتے ہیں، مستحقین ہیں زکوٰۃ کو، اس مال کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک کرنا، کہ جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معنی ہے بڑھانا۔ ہاں، اسی طرح بڑھانے کے معنی میں ہے، برکت کے معنی میں ہے۔ اصطلاحی معنی میں جو لیتے ہیں، زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جو مال صاحب نصاب اپنے مال میں سے نکال کر اس کے مستحقین کو دیتے ہیں۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ یعنی زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ مال کی مقدار ہے۔ 52 تولہ سونا۔ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ کس مال پر؟ سونا چاندی، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، گولڈ سلور اور جو کیش اماؤنٹ ہے، اور نمبر 4 مال تجارت کے جو سامان ہیں، ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی مقدار کیا ہوگی؟ کتنا مال کسی کے پاس کتنا سونا یا کتنا چاندی یا کتنا کیش یا کتنا مال تجارت ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ 52 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی، 52 تولے شاید، اور سونا 7.5 تولہ۔ 7.5 تولہ۔ مقدار دیں گے کیا؟ ابھی اس کی کیا کیفیت ہوگی آج کی زبان میں اگر بولوں تو؟ چاندی 60,000 کے آس پاس۔ صحیح۔ 612 گرام چاندی کی جتنی قیمت ہوتی ہے، اتنی قیمت کی اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے یا کیش اماؤنٹ ہے یا پھر چاندی، کیش یا مال تجارت تینوں ملا کر یا پھر چاروں ملا کر کے اگر 60,000 کے آس پاس ہو جا رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔
کتنا ٹائم گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے؟ 1 سال 1 سال۔ زکوٰۃ آپ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنا رشتے دار ہے، فقراء، جو لوگ فقیر ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ فقراء کسے کہتے ہیں؟ جو صاحب نصاب نہیں ہے اسلام کی نظر میں، یعنی جس کے پاس مثال کے طور پر 60,000 نہیں ہے تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کتنا دے سکتے ہیں؟ اتنا دے سکتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب نہ بن جائے۔ آپ اتنا ایک ہی آدمی کو نہ دیں کہ وہ پتہ چلا صاحب نصاب بن گیا اور آپ زکوٰۃ دیے تو آپ کا ادا ہی نہیں ہوا۔ دوسرا مسکین، مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تیسرا وہ مسافر جو سفر میں ہو، گھر میں تو اس کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن سفر میں آ کے اس کا مال ختم ہو گیا، تو ایسے لوگوں کو بھی دینے سے آپ کا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی مانگنے آ جائے آپ کے گھر میں تو کیا آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تحقیقات کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دیے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے وہ۔ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ یعنی کتنے مال پر کتنا نکالنا ہوگا؟ 2.5%۔ 1 لاکھ میں 2,500۔ ٹھیک۔ دوسرا سوال، سب سے پہلی وحی کون سی تھی اور کہاں نازل ہوئی؟ سب سے پہلی وحی یعنی سب سے پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن لے کر کہاں نازل ہوئے؟ غار حرا۔ کب؟ 610 عیسوی میں نبوت جب ملی نا۔ سب سے پہلے بچوں میں اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کی امامت کہاں کی اور کب؟ مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ فلسطین۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا